پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی نوائب کل ہم و غم سے انجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک محمد بولایتک علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ مومنین عزیز احترام، رجب کا چاند ہو چکا ہے اور آج شب ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اور آج اس مبارک رات کی، اس جشن کی، اس ولادت بسعادت کی، جس رات میں ہمارے اور آپ کے 5ویں امام کی ولادت ہے، آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک بلند ترین نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد محمد۔ اور یہیں سے ممدو کے حوالے سے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں آپ سبھی کی بہترین سماعتوں کے نظر کہ ایک نور سے بنے ہیں، ایک نور سے بنے ہیں، محمد ہیں سب کے سب۔ ایک نور سے بنے ہیں، محمد ہیں سب کے سب۔ پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے۔ ایک نور سے بنے ہیں، محمد ہیں سب کے سب۔ پہلے کا جو عمل ہے وہی آخری کا ہے۔ اور 11 زمانے دیکھ چکی ہے یہ کائنات، جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے۔ جو 12واں زمانہ ہے وہ بھی علی کا ہے۔ اور ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا، ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا۔ خیریت کے ساتھ جینے کی ضمانت مل گئی۔ ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا، خیریت کے ساتھ جینے کی ضمانت مل گئی۔ اور جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی۔ جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی۔ مومنین، کچھ آ چکے ہیں، کچھ آ جائیں گے، کچھ شاعر آئے ہیں، آ جائیں گے۔ بڑی چھوٹی سی فہرست ہے، جس فہرست میں جہاں پر ایک طرف ابراہیم بھائی ہیں تو دوسری طرف جو ہیں ایان کانجی صلی اللہ علیہ ہیں اور رویش عباس ہیں۔ یہ 3 نام جو ہیں وہ آج شب کے حوالے سے ہیں، اور جو وقت انشاءاللہ ملا ہے اس وقت کے اندر محفل جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گی، کیونکہ 3 ہی لوگ ہیں آج پڑھنے والے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور یہیں سے جو محفل تک آ گئے ہیں، جو محفل تلک آنے والے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ اشعار سنا دیتا ہوں کہ دوڑتا ہے خون میں عشق علی دکھلا گئے، دوڑتا ہے خون میں عشق علی دکھلا گئے، لوگ جو محفل تلک اپنے گھروں سے آ گئے، دوڑتا ہے خون میں عشق علی دکھلا گئے، لوگ جو محفل تلک اپنے گھروں سے آ گئے۔ اور اے فرشتوں دیکھتے رہنا یہاں کے انتظام، اے فرشتوں دیکھتے رہنا یہاں کے انتظام، جشن سے پہلے یہ جبریل امی سمجھا گئے۔ اے فرشتوں دیکھتے رہنا یہاں کے انتظام، جشن سے پہلے یہ جبریل امی سمجھا گئے۔ اور آج تک دنیا نہیں سمجھی ہے اصغر کا الف، آج تک دنیا نہیں سمجھی ہے اصغر کا الف، آج تک دنیا نہیں سمجھی ہے اصغر کا الف، مان لوں کیسے علی تم کو سمجھ میں آ گئے۔ آج تک دنیا نہیں سمجھی ہے اصغر کا الف، مان لوں کیسے
علی تم کو سمجھ میں آ گئے، مان لوں کیسے علی تم کو سمجھ میں آ گئے، اور حیثیت کو بھول بیٹھے تھے قبیلے تیر کے، حیثیت کو بھول بیٹھے تھے قبیلے تیر کے، ایک تبسم کیا ملا اوقات میں سب آ گئے، حیثیت کو بھول بیٹھے تھے قبیلے تیر کے، ایک تبسم کیا ملا اوقات میں سب آ گئے، اور مانتا ہوں حج کا عمرے کا ثواب اپنی جگہ، مانتا ہوں حج کا عمرے کا ثواب اپنی جگہ، اور ایک نشاں کو دیکھنے ہم خانہ کعبہ گئے، مانتا ہوں حج کا عمرے کا ثواب اپنی جگہ، ایک نشاں کو دیکھنے ہم خانہ کعبہ گئے، اور اربعین میں شاہ والا کا گلستان دیکھ کر، اربعین میں شاہ والا کا گلستان دیکھ کر، پھول جتنے بدعتی تھے سب کے سب مرجھا گئے، پھول جتنے بدعتی تھے سب کے سب مرجھا گئے، اور 14 صدیوں سے مورخ سوچ کر حیران ہے، 14 صدیوں سے مورخ سوچ کر حیران ہے، ارے بے زبانی میں بھی اصغر بول کر کیا کیا گئے، بے زبانی میں بھی اصغر بول کر کیا کیا گئے۔ آئیے حضرات، میں ملتمس ہوں برادر ابراہیم بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا امام باقر میں نذرانِ عقیدت پیش کریں، اور آپ حضرات ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سب کو ولادت امام باقر بہت بہت مبارک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ لشکر نور میں ایک فرد جری آتا ہے، 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 مسکراؤ کہ ولی ابن ولی آتا ہے، مسکراؤ کہ ولی ابن ولی آتا ہے، حرمت دین محمد کی فضیلت کے لیے، حرمت دین محمد کی فضیلت کے لیے، حرمت دین محمد کے حفاظت کے لیے، حرمت دین محمد کی حفاظت کے لیے، 5ویں بار زمانے میں علی آتا ہے، حرمت دین محمد کی حفاظت کے لیے، 5ویں بار زمانے میں علی آتا ہے، 5ویں بار زمانے میں علی آتا ہے، مشکلیں کیوں نہ ہو آسان ہماری باقر، 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 پشت عمران سے حیدر سا سخی آتا ہے،
پشت عمران سے حیدر سا سخی آتا ہے، مشکلیں کیوں نہ ہو آسان ہماری باقر، پشت عمران سے حیدر سا سخی آتا ہے، پشت عمران سے حیدر سا سخی آتا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ علوم آل محمد کا آسمان باقر، 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 رموز کون و مکان کا ہے رازداں باقر، رموز کون و مکان کا ہے رازداں باقر، علی کا روپ ہے منبر سلونی پر، علی کا روپ ہے منبر سلونی پر، دیار چہد میں دیار چہد میں ہے علم کی عذاب باقر، دیار چہد میں ہے علم کی عذاب باقر، پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل پر تک، پہنچ نہ پائیں گے افکار اس کے ساحل تک، فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے قرار باقر، فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے قرار باقر، پر محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد ورشہ انشاء کائنات امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک تو پڑھ دیجیے محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پر تسلی علی چلتے چلتے، میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پر تسلی علی چلتے چلتے، میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پر تسلی علی
چلتے چلتے میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پر تسلی علی چلتے چلتے پی رہا تھا مودت کی ساغر، آ رہا تھا مزہ چلتے چلتے، اپنے آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، اپنے آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، روند ڈالیں گے فتوے تمہارے یہ جلوس ازا چلتے چلتے، تو کو زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی، تو کو زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید اب ہے تیری تباہی، جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے، سلامت رہو ماشاءاللہ۔ حیدری بولے اصغر کیا کہنے ہو مکے یا رن میں، بولے اصغر ہو مکے یا رن میں، بابلے آئے تھے ساتھ ورنہ، بولے اصغر ہو مکے یا رن میں، بابلے آئے تھے ساتھ ورنہ، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا، میں مدینے بھی ہوتا تو آتا، گٹھنیوں کربلا چلتے چلتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات۔ کہ بولے اصغر وہ مکے رن میں، بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ، میں مدینے میں ہوتا تو آتا، گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے۔ بہترین اشعار آپ سماعت کر رہے تھے، محترم برادر ابراہیم بھائی کی زبانی بہترین کلام پڑھ رہے تھے محترم برادر چندن فیض آبادی صاحب کا، اور میں 4 مصرے پڑھ کے ایان کانجی کو دعوت سخن دے دوں کہ جیسے جیسے آدمی بیدار ہوتا جائے گا، جیسے جیسے آدمی بیدار ہوتا جائے گا، ویسے ویسے شہ کا ماتمدار ہوتا جائے گا، جیسے جیسے آدمی بیدار ہوتا جائے گا، ویسے ویسے شہ کا ماتمدار ہوتا جائے گا، اور واقعات کربلا بچوں سے دہراتے رہو، واقعات کربلا بچوں سے دہراتے رہو، بچہ بچہ قوم کا مختار ہوتا جائے گا، واقعات کربلا بچوں سے دہراتے رہو، بچہ بچہ قوم کا مختار ہوتا جائے گا۔ ای حضرات، میں ملتمس ہوں ایان کانجی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام محمد باقر میں اپنا مظلوم نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ایک درود پڑھ دیں، اللہ محمد محمد و آل محمد صلوات۔ صلی اللہ کا شور اٹھا
صلی اللہ کا شور اٹھا زہرا کی گھرانی کی یہ خوشیاں ہے مبارک عید مبارک عید مبارک عید آئی ہے رجب شعبان کی 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 3 پسر ہیں حیدر کے تینوں رجب میں آئے ہیں 3 پسر ہیں حیدر کے تینوں رجب میں آئے ہیں آمد باکر ہوئی پہلی رجب کو مرحبا 5ویں آئی رجب آئی نکی صلی اللہ 10ویں رجب کو آئے تقی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا 10ویں رجب کو آئے تقی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا یہ تجلی ہے دل عمران کی عید آئی ہے رجب شعبان کی عید آئی ہے رجب شعبان کی عید آئی ہے رجب شعبان کی 9 رجب کو آئے ہیں اصغر ابن شاہدہ 9 رجب کو آئے ہیں اصغر ابن شاہدہ آ گیا زہرا کے گلشن میں گلے رباب 30 باب الحوائج کا میرا جس کو کتاب عرش بھی قدسی جھوم رہے ہیں اور زمیں پر بور تراب عرش بھی قدسی جھوم رہے ہیں اور زمیں پر بور تراب جان ہے یہ سید ذیشان کی عید آئی ہے رجب شعبان کی عید آئی ہے رجب شعبان کی عید آئی ہے رجب شعبان کی پر محمد و آل محمد صلوات عید آئی ہے رجب شعبان کی رجب کا مہینہ چاند ہو چکا ہے شروع ہو گیا ہے ولادت کا جشن آپ منا رہے ہیں ہماری فہرست میں برادر رویش عباس ہیں ان کو آواز دوں کچھ اشعار سنا دیتا ہوں کہ یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا محترم آغا سروج صاحب کے مصریں حاضر کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا وہ جس میں جائے سخن نہیں ہے یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا وہ جس میں جائے سخن نہیں ہے ثنائے حیدر نہ ہو جہاں پر ثنائے حیدر نہ ہو جہاں پر وہ انجمن انجمن نہیں ہے ثنائے حیدر نہ ہو جہاں پر وہ انجمن انجمن نہیں ہے ہماری ان محفلوں میں یاروں ہماری ان محفلوں میں یاروں بلا جھجک آؤ کہ یہاں پر ہماری ان محفلوں میں یاروں بلا جھجک آؤ کہ یہاں پر غدیر جیسی کھلی ہوا ہے غدیر جیسی کھلی ہوا ہے سقیفہ جیسی گھٹن نہیں ہے ہماری ان محفلوں میں یاروں بلا جھجک آؤ کہ یہاں پر غدیر جیسی کھلی فضا ہے سقیفہ جیسی گھٹن نہیں ہے آئیے حضرات میں ملتمس ہوں برادر رویش عباس صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں آپ حضرات ایک درود پڑھ دیں نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی مدد حیدری یا علی حیدری یا علی نعرہ صلوات السلام علیکم آپ سب کچھ جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں صلوات بھیجے محمد وال محمد پر آج کے شب کے حوالے سے بطور خاص سماعت فرمائے آج نائب سید سجاد کا پیدا ہوا واہ
آج نائب سید سجاد کا پیدا ہوا، حضرت باقر شہ ہر دو سرا پیدا ہوا، حضرت باقر شہ ہر دو سرا پیدا ہوا، اور دیکھ کر پوتے کی صورت شاد ہیں بے حد حسین، دیکھ کر پوتے کی صورت شاد ہیں بے حد حسین، کہتے ہیں صلی اللہ کیا مہلکہ پیدا ہوا، کہتے ہیں صلی اللہ کیا مہلکہ پیدا ہوا۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تھوڑا شاعری سماعت فرمائیں۔ ایک مطلب چند شعر بطور خاص۔ میرا عمل ہے یہ خوشنودی خدا کے لیے، میرا عمل ہے یہ خوشنودی خدا کے لیے، زباں ہے وف میری مدح فاطمہ کے لیے، زباں ہے وف میری مدح فاطمہ کے لیے، اور کھڑے ہیں تعظیم میں، کھڑے ہیں زہرا کی تعظیم میں رسول خدا، کھڑے ہیں زہرا کی تعظیم میں رسول خدا، مقام زہرا کا سمجھو ذرا خدا کے لیے، مقام زہرا کا سمجھو ذرا خدا کے لیے، اور جسے ذرا سی بھی محسوس گر نکاحت ہو، جسے ذرا سی بھی محسوس گر نکاحت ہو، در بطول پہ آ جائے وہ شفا کے لیے، در بطول پہ وہ آ جائے شفا کے لیے، اور مدد رسول کی بیٹی کو اس کی ملتی ہے، مدد رسول کی بیٹی کی اس کو ملتی ہے، ارادہ جانے کا کر لے جو کربلا کے لیے، ارادہ جانے کا کر لے جو کربلا کے لیے۔ اور آخری شعر، اور علی کے چاہنے والوں کو ہے یقین اس پر، عقیدے کا شعر، علی کے چاہنے والوں کو ہے یقین اس پر، کہ موت آتی ہے دیدار مرتضیٰ کے لیے، کہ موت آتی ہے دیدار مرتضیٰ کے لیے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ آپ رویش عباس صاحب کو سماعت کر رہے تھے، ایک درود پڑھ دیں آپ ذرا۔ اللہ 3 شعر پڑھ کے قبلہ کو انشاءاللہ دعوت سخن دے دیں گے۔ پہلا شعر میر انیس کے نواسے پیارے رشید کا، دوسرا شعر مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کا، اور تیسرا شعر میر نفیس کا۔ آج تینوں کا بڑا زبردست ذکر کیا ہے تینوں شعراء نے، اور انشاءاللہ محظور ہوں گے۔ سماعت کریں کہ بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور۔ کس کا شعر ہے؟ میر انیس صاحب کے نواسے کا۔ فرماتے ہیں کہ بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور، بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ مرزا دبیر صاحب فرماتے ہیں کہ الٹ گیا در خیبر سے پہلے خلۂ چر، الٹ گیا در خیبر سے پہلے خلۂ چر، الٹ گیا در خیبر سے پہلے خلۂ چر، خدا کے شیر نے الٹا جو آستینوں کو، خدا کے شیر نے الٹا جو آستینوں کو۔ اور آخری شعر کے نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو۔ میں نے شعر حاضر کر دیے 3 بڑے بڑے شاعر کے۔ آئیے حضرات، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جد الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مجتبی برانی صاحب قبلہ و کعبہ خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہ۔ یہ اچھا چل رہا ہے، یہ صحیح چل رہا ہے۔ صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد دعائے سلامتی امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز سے بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین محترم عزیزان گرامی قدر ابتدائی میں آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں آمد ماہ رجب کی اور امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام صلی علی محمد وآلہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص اس جشن کے حقیقی وارث زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآلہ آواز صحیح آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو باقی بات ہے ہاں ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد جزاکم اللہ سامعین محترم انتہائی بابرکت مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ ماہ رجب امامت کا مہینہ ہے اور اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے آغاز میں دیکھیں تو پانچویں امام کی ولادت نظر آتی ہے اور اگر اس کے اختتام میں دیکھیں تو رسول اللہ کی معراج نظر آتی ہے یعنی اگر ماہ رجب کی شان کوئی ایک جملے میں پوچھے تو اسے یہ بتایا جائے گا کہ ماہ رجب میں کوئی وہاں سے اللہ کا علم لے کر آتا ہے اور کوئی یہاں سے فاطمہ لینے کے لیے عرش پر جاتا ہے یہ ماہ رجب کی شان ایک جملے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی سامعین محترم آج کے اس جشن کے لیے جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ سورہ مبارکہ الحمد سے تعلق رکھتی ہے اہدنا الصراط المستقیم اور جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی ہے وہ اس آیت کو دن میں کم از کم 10 مرتبہ تلاوت ضرور کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے شرط دیکھی جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی ہے وہ اس آیہ مجیدہ کو دن میں 10 مرتبہ ضرور تلاوت کرتا ہے اس آیت کے 2 ترجمے پائے جاتے ہیں
ہمارے یہاں ترجمہ کچھ اور کیا جاتا ہے، فریقین کے یہاں ترجمہ کچھ اور کیا جاتا ہے۔ میں دونوں ترجمے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، یہ ہے ایک ترجمہ جو فریقین کے یہاں کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ توجہ چاروں میں انتہائی، دو ترجمے کیے جاتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، دکھا دے، دکھا دے، اور ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ہمیں سیدھے رستے پر باقی رکھ۔ ترجمے دونوں صحیح ہیں، ترجموں میں اختلاف نہیں ہے، نصیبوں میں اختلاف ہے۔ ترجمے دونوں صحیح ہے، ترجموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نصیبوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ نصیبوں میں کیسے اختلاف پایا جاتا ہے؟ دیکھیے سامعین محترم، اس صراط المستقیم سے پہلے لفظ اہدنا، توجہ چاہ رہا ہوں، تھوڑی مشکل بات ہے لیکن آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے لفظ اہدنا، اہدنا کا مطلب ہے پالنے والے ہماری ہدایت کر۔ ہدایت دو طریقوں سے ہوتی ہے، ہدایت کا مفہوم دو چیزوں پر ہے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے اراءۃ الطریق، ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ کیا مطلب ہے؟ اراءۃ الطریق یعنی رستہ دکھا دینا، ایصال الی المطلوب یعنی رستے تک پہنچا دینا۔ میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ سب پہنچ جائے۔ بالفرض میں TRH کے باہر کھڑا ہوا تھا اور مجھے یہاں پر مسجد میں جشن پڑھنے کے لیے آنا تھا۔ ایک صاحب گزرے، میں نے کہا حضور مسجد کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس گلی سے باہر نکلیے، سیدھے ہاتھ پر مڑ جائیے گا، پھر آپ ایسی سڑک پر آ جائیں گے جس میں آج کل کافی اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہے۔ جب آپ اس سڑک پر آ جائیں تو سمجھ جائیے گا آپ بالکل سیدھی سڑک پر ہے۔ جب آپ سیدھا سیدھا جائیں گے تو الٹے ہاتھ پر آپ کے ایک سرخ نما دروازہ ہوگا، وہ سرخ نما دروازہ مسجد کا ہے، تو آپ کو مسجد مل جائے گی۔ یہ کیا کیا اس نے؟ یہ ہمیں رستہ دکھا دیا، یہ بھی ہدایت ہے۔ لیکن ایک اور طریقے کی ہدایت ہے، وہ کیا ہے؟ میں وہاں پر کھڑا ہوا تھا، ایک شخص آیا، میں نے کہا حضور مسجد جانا ہے جشن پڑھنے کے لیے۔ کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں مسجد ہی جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ توجہ جا رہا ہوں، میں مسجد جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ میں نے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا، اس نے مجھے مسجد کے دروازے پر پہنچا دیا۔ ہادی وہ بھی تھا جس نے رستہ دکھایا، ہادی یہ بھی ہے جس نے ہاتھ پکڑ کر رستے تک پہنچا دیا۔ اب سمجھ میں آئے دو طریقے کا ہادی ہے، ایک رستہ دکھاتا ہے، ایک رستے تک پہنچاتا ہے۔ یعنی ہادی دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے دیکھو موت آئے گی، دیکھو قبر میں جانا ہے، دیکھو برزخ ہوگی، دیکھو حشر کا میدان ہوگا، دیکھو میزان لگنے والا ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے، پل صراط ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بھی ہادی ہے۔ ایک وہ ہادی ہے جو کہتا ہے دیکھو گھبرانے کی بات نہیں ہے، موت کے وقت بھی آؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا، برزخ میں بھی آؤں گا۔ ہدایت دونوں نے کی ہے، ایک نے رستہ دکھایا ہے، ایک نے رستے تک پہنچایا ہے۔ لہذا کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، کچھ کے ایسے امام ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دیکھو موت آنے والی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، برزخ میں بھی جانا ہے۔ ہادی تو وہ ہے، کمال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے، دیکھو موت میں بھی تمہارے سرانے کھڑا ہوں گا، قبر میں بھی تمہارے دہانے آؤں گا، دیکھو برزخ میں بھی آؤں گا، دیکھو حشر میں بھی آؤں گا، پل صراط پر بھی آؤں گا، جنت میں ہاتھ پکڑ کر پہنچاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں ہادی۔ لہذا سامعین محترم دو طریقے کے ترجمے ہو گئے۔ اب جن کو رستہ دکھایا گیا ہے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں رستہ دکھا دے، ہمیں دکھا دے، ہمیں دکھا دے، اور جنہیں پہنچایا گیا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ اسی لیے آپ دیکھیں فرق پایا جاتا ہے۔ الحمد کے بعد ہمارے برادران کہتے ہیں آمین، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں سمجھے؟ فرق پایا جاتا ہے۔ آمین اس وقت کہا جاتا ہے جب دعا قبول نہ ہوئی ہو، اور الحمدللہ اس کو کہا جاتا ہے جب دعا پوری ہو چکی ہو۔ مثال میں نے کہا اللہ آپ کے قرضے کو غیب سے ادا کر دے، آپ نے کہا الہی آمین، یعنی آپ مقروض ہیں، آپ پر قرضہ ہے، آپ چاہتے ہیں وہ ادا ہو جائے، اس لیے آپ نے کہا آمین۔ ایک مرتبہ میں نے کہا اللہ آپ کے قرضے کو عطا کرے، آپ نے کہا قبلہ وہ تو پچھلے مہینے کی بات تھی، اللہ نے میرا غیب سے قرضہ ادا کر دیا ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین۔ اب جنہیں صراط مستقیم نہیں ملا وہ کہتے ہیں آمین آمین آمین، اور جنہیں مل گیا وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جنہیں مل چکا ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا سامعین محترم یہ ہے صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کے دو ترجمے، ٹھیک ہے؟ دونوں ترجمے صحیح ہے، لیکن میں نے کہا ترجموں میں اختلاف نہیں ہے، نصیبوں میں اختلاف ہے۔ اب سامعین محترم سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کون؟ کون سی ہستی ہے جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے؟ دیکھیے سامعین محترم کئی آیتیں کئی روایتیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اہل سنت کی کتابوں سے ایک روایت پیش کرتا ہوں اور پتہ چل جائے گا صراط مستقیم کون ہے۔
روایت ہے کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما ہے، مسجد بھری ہوئی ہے اور سب کی نگاہیں ہیں رسول اللہ کے چہرے پر. اس کے چہرے پر نگاہ ہیں، جس نے کہا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سب اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ خطاب کر رہے ہیں. اچانک سے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے صراط مستقیم کون ہے؟ رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ. دوسری مرتبہ پھر اٹھے، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ. 9 مرتبہ اٹھے، کتابوں کے جملے ہیں، 9 مرتبہ اٹھے، رسول نے 9 مرتبہ بٹھا دیا. 10ویں مرتبہ خود رسول اللہ نے کہا اب پوچھو، کیونکہ مسجد میں ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا تھا. کہا اب پوچھو. جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے، رسول اللہ پورے مڑے علی کی طرف، اپنی ہوا سے دونوں ہاتھوں کو نکالا، علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ان ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم اور کوئی نہیں، ابو طالب کا بیٹا علی ہے. دیکھیے سامعین محترم کیا کہا، ھذا. ھذا آتا ہے قریب کا اشارہ کرنے کے لیے. اگر ھذا نہ لگاتے تو کوئی کہہ دیتا کہ علی کی بات نہیں ہو رہی تھی، کسی اور کی بات ہو رہی تھی. ھذا کر کے اشارہ کر کے بتایا، اور یہ ھذا علی کے ساتھ خاص ہو گیا ہے. یہاں کہا ان ھذا صراط مستقیم، اور غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا من کنت مولا فھذا علی مولا. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ. اب صراط مستقیم کون ہے؟ علی. اور آپ جانتے ہیں شیطان نے کیا کہا تھا جب پروردگار عالم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا، جب اسے رجیم کر دیا، جب اس نے سجدے کی مخالفت کی اور اسے بارگاہ سے نکالا گیا، تو اس نے کیا کہا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. پروردگار عالم کی جانب سے جواب آیا قیامت تک نہیں، وقت معلوم تک کی مدت دیتا ہوں تجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ مدت قبول ہے، لیکن یاد رکھنا میں صراط مستقیم سے لوگوں کو بھٹکاؤں گا، میں صراط مستقیم سے لوگوں کو بھٹکاؤں گا. صراط مستقیم کون ہے؟ علی. شیطان کہہ رہا ہے میں صراط مستقیم سے لوگوں کو بھٹکاؤں گا. نہیں سمجھے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو کوئی بھی جب کبھی بھی کسی زمانے میں بھی اگر علی کی ولایت سے دور کرنے کی سازش کرے، سمجھ جانا رحمان کا نمائندہ نہیں ہے، شیطان کا نمائندہ ہے جو علی کی ولایت سے دور کر دے. لہٰذا سامعین محترم صراط مستقیم سے مراد علی. اب سوال، کیا صراط مستقیم صرف امیر المؤمنین ہے؟ نہیں، علی کے سارے بیٹے صراط مستقیم ہیں. اور آج جس کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ان کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے. لقب کیا ہے؟ باقر العلم. یہ لقب کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ نے لقب دیا ہے. روایت کے جملے ہیں جناب جابر، یہ کون ہے؟ کربلا کے پہلے زائر، حدیث قصہ کے راوی. یہ بیٹھے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں. آیت نازل ہوئی آیہ اولی الامر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہے، اولی الامر ہے، ان کی اطاعت کرو، جو تمہیں میں سے ان کی اطاعت کی جائے. جناب جابر نے کہا یا رسول اللہ کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، رسول کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، یہ اولی الامر کون ہے؟ ان سے مراد کون ہے؟ اب رسول اللہ نے بیان کرنا شروع کیا کہ دیکھو اولی الامر سے مراد میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہیں، جن میں پہلے کا نام علی ہے، دوسرے کا نام حسن ہے، تیسرے کا نام حسین ہے، چوتھے کا نام علی زین العابدین ہے. اور پھر فرمایا یا جابر انکا ستدرک الرجل منا، اے جابر تم ہمارے خاندان میں سے ایک مرد سے ملاقات کرو گے، اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا. کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ پانچویں امام کے لیے. اس کا نام میرے نام پر ہوگا. دیکھیے نام بھی محمد ہے، اور ویسے ہی بیان ہو چکا ہے آپ کی خدمت میں حدیث ہے، یہ صرف ایک محمد نہیں ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہے. اچھا ایک سوال ہے، کیا سارے کے سارے محمد ہیں؟ سارے کے سارے علی نہیں ہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف سارے کے سارے محمد ہیں؟ اگر سارے کے سارے علی ہیں تو پھر رسول اللہ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا پہلا بھی علی ہے، درمیان والا بھی علی ہے، آخری بھی علی ہے، سب کے سب علی ہیں، ہونا یہی چاہیے تھا. دیکھیے اس کی دلیل دیتا ہوں کہ سارے کے سارے علی ہیں. جب اللہ نے شیطان کو کہا کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے، کیا تو متکبر ہو گیا ہے، ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہو گیا ہے. عالین جمع ہے علی کی، صحیح ہے. یعنی آسان الفاظ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب یہ ہستیاں فرش پر ہوتی ہیں تو ساری محمد ہوتی ہے، عرش پر ہوتی ہے تو سارے علی ہوا کرتے ہیں.
سارے کے سارے علی ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا رسول اللہ ساتھ میں یہ بھی کہتے دیکھو پہلا بھی محمد ہے, درمیان والا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے, سب کے سب بھی محمد ہے. اور پھر رکتے نہیں, کہنا چاہیے تھا پہلا بھی علی ہے, درمیان والا بھی علی ہے, آخری بھی علی ہے, سب کے سب علی ہے. لیکن رسول اللہ نے یہ کہا نہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے ایک عالم سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے سب کو علی نہیں کہا, اللہ کے رسول نے سب کو علی کہہ کر نہیں پکارا. انہوں نے مسکرایا اور ایک جملے میں بات تمام کر دی اور رہتی قیامت تک دلیل قائم کر دی. کہا علی اس لیے نہیں کہا, دنیا والوں سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا, 12 علی آ جاتے. جزاک اللہ. تو اب یہ سب کے سب محمد ہے. رسول اللہ نے کہا ہے جابر تم ملاقات کرو گے, اسمہ اسمی, اس کا نام میرے نام پر ہوگا, صفت باقر ہوگی, وہ علم کو شگافتہ کرنے والا ہوگا. علم کو ایسے شگافتہ کرے گا جیسے زراعت کے لیے, کھیتی باڑی کے لیے زمین کو شگافتہ کیا جاتا ہے, اس طریقے سے وہ علم کو شگافتہ کرنے والا ہے. اور پھر کہا وَشَمَائِلُهُ شَمَائِلِي, فرمایا دیکھو اس کی گفتار میری گفتار ہے, اس کی رفتار میری رفتار ہے. تم جب اس سے ملاقات کرو تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا. دیکھیں رسول اللہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ سلام پہنچا دینا, جابر کی زندگی کی ضمانت بھی دے رہے ہیں کہ جابر اس وقت تک زندہ رہے گا, لہذا کہا سلام بھی پہنچا دینا. رسول اللہ دنیا سے گئے, بس آخری مرحلوں میں گفتگو, رسول اللہ دنیا سے گئے, امیر المومنین نے پردہ فرمایا, امام حسن چلے گئے, امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی, چوتھے امام کا دور آ گیا اور پانچویں امام ابھی بچپنے میں ہیں. جناب جابر کا طریقہ کار یہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور ایک نعرہ لگاتے ہیں, این الباقر, این الباقر, باقر کہاں ہے, یا باقر, اے باقر تم کہاں ہو, مجھے آواز دو. اتنی آوازیں دیں, روزانہ آوازیں دیتے کہ مدینے کے بچے جناب جابر کو ہزیان کا جو ہے وہ الزام لگانے لگے. اسے ہزیان ہو گیا ہے, اس کا دماغ اب کام نہیں کر رہا, یہ بوڑھا ہو گیا ہے, پتہ نہیں کس باقر کی تلاش میں. لیکن جناب جابر نے اپنا کام نہیں روکا کیونکہ رسول اللہ نے امانت دی ہے. روزانہ گھومتے ہیں مدینے کی گلیوں میں, یا باقر ہو کی صدا ہے. ایک دن مسجد میں ہے, نظریں کمزور ہو چکی ہیں, دیکھا ایک بچہ ہے جو مسجد میں موجود ہے, دیکھا کہ کچھ جانا پہچانا لگتا ہے. کہا کہ مسموک, بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اسم محمد, میرا نام محمد ہے. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا باپ کا نام علی ہے. کہا محمد ابن علی, ان کے بابا کا نام کیا ہے؟ امام نے پورا نام بتایا, محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب, پورا نام بتایا. اب جیسے یہ سنا تو فوراً جناب جابر نے کہا اے فرزند رسول ذرا کچھ چل کر بتائیے. پانچویں امام کچھ آگے بڑھے, پھر تھوڑا پیچھے آئے, کہا ذرا بول کر بتائیے. امام نے کچھ کلام کیا, جناب جابر کہتے ہیں اللہ اللہ, خدا کی قسم ویسے ہی بولتا ہے جیسے محمد بولتا ہے, ویسے ہی چلتا ہے جیسے محمد چلتا تھا, وہی گفتار ہے, وہی رفتار ہے, وہی طریقہ ہے, وہی انداز ہے, ہر چیز وہی ہے. امام نے فرمایا جابر تعریفیں کرتا رہے گا یا سلام بھی پہنچائے گا؟ فوراً جناب جابر نے کہا آپ کے جد نے امانت دی تھی, میرا سلام قبول کیجئے. پانچویں امام نے کہا میرا بھی تم پر سلام ہو, میرے جد پر بھی سلام ہو. جناب جابر گر گئے قدموں میں پانچویں امام کے. کتنے بوڑھے صحابی ہے, کتنے معصوموں کا دور دیکھا, قدموں کو پکڑا, کہا فرزند رسول بس شفاعت کی ضمانت دے دیں, قیامت میں شفاعت کر دیں گے, اس بات کی گارنٹی دے دیں, اس بات کی ضمانت دے دیں. جناب جابر, جملہ کہنے جا رہا ہوں, جناب جابر اتنے بزرگ صحابی, اتنے بوڑھے صحابی, اتنے بلند مرتبت صحابی, لیکن اماموں کے قدموں میں گر کر شفاعت مانگ رہے ہیں. رہتی قیامت تک لوگوں کو پیغام دے دیا, دیکھو چاہے صحابی جتنا بوڑھا ہو جائے وہ شفاعت مانگنے والا ہوتا ہے, امام جتنا چھوٹا ہو جائے وہ شفاعت دینے والا ہوتا ہے. جتنا بوڑھا صحابی ہو جائے وہ شفاعت کا طالب ہے, اور جتنا چھوٹا امام ہوگا ہے تو امام, وہ شفاعت کو بانٹنے والا ہوا کرے گا. اب سامعین محترم طریقہ کار یہ ہے کہ جناب جابر روزانہ پانچویں امام کی خدمت میں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, پانچویں امام کے علم سے مستفید ہوتے ہیں, علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جناب جابر روزانہ آ کر سوال کرتے ہیں. ایک دن شہادت کی مجلس میں روایت پڑی تھی لیکن پیغام بھی ہو جائے گا. امام نے کہا کہ جابر میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ہم میں سے کوئی کہتا تو ہاتھوں کو جوڑ لیتا, مولا ہماری کیا اوقات اور کیا بساط کہ آپ ہم سے سوال کریں, ہماری کیا اوقات ہے. لیکن مولا نے کہا جابر میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ تم نے معصوموں کا دور دیکھا ہے, تم نے رسول اللہ کا دور دیکھا, جناب سیدہ کا دور دیکھا, تم نے امیر کائنات کا دور دیکھا, امام حسن کا, امام حسین کا, اب دو معصوموں کے دور میں زندگی گزار رہے ہو. اے جابر ایمان کس مرحلے پر پہنچا, ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ جناب جابر نے کہا فرزند رسول اب ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ میں غربت کو ترجیح دیتا ہوں دولت پر, میری نگاہ میں غربت بہتر ہے دولت سے. اے فرزند رسول میری نگاہ میں بیماری بہتر ہے صحت مندی سے,
اور اے فرزند رسول میری نگاہ میں بڑھاپا بہتر ہے جوانی سے. خدا کی قسم ہم میں سے کوئی ایسا جواب نہیں دے سکتا جیسا جناب جابر نے دیا ہے. لیکن جناب جابر کا جیسے جواب مکمل ہوا امام نے کہا بس جابر یہیں تک ایمان پہنچا ہے. ہم میں سے کوئی یہ جواب دے سکتا تھا؟ تو اب سوچیے ہمارا ایمان کہاں ہے. جابر نے کیا جواب دیا ہے لیکن امام نے کہا جابر بس ایمان یہیں تک پہنچا ہے. اتنے معصوموں کا دور دیکھ لیا. ہاتھوں کو جوڑا. مولا پھر آپ ہی بتائیے ایمان کیسا ہونا چاہیے, آپ لوگوں کے ایمان کی منزل کیا ہے؟ امام نے کہا جابر ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں شامل رہے. یہ کیا تم نے لگا کر رکھا ہے؟ میں ترجیح دیتا ہوں, میں بہتر سمجھتا ہوں, میرا نظریہ یہ ہے, میرا ماننا یہ ہے. فرمایا دیکھو یہ میں جب تک آئے گی ایمان کامل نہیں ہو سکتا. کہا مولا آپ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے؟ کہا پروردگار اگر صحت دے تو اس میں بھی راضی ہے, اگر وہ دولت دے تو اس میں بھی راضی ہے, وہ جوانی دے تو اس میں بھی راضی ہے. وہ جس حال میں راضی رکھنا چاہے اس حال میں راضی رہنے کا نام ایمان ہے. لہذا سامعین محترم یہ پیغام دیا امام نے. ہم میں سے کوئی ایسا جواب نہیں دے سکتا. لیکن جناب جابر اتنا بوڑھا صحابی امام نے ڈانٹ دیا بس ایمان یہیں تک پہنچا ہے. سامعین محترم جناب جابر جو میں نے ایک نعرہ بتایا عین الباکرو عین الباکرو کہتے تھے, ایک اور نعرہ لگاتے تھے گلیوں میں. بس وہ نعرہ سنیے اور اجازت دے دے. وہ نعرہ کیا تھا؟ مدینے کی گلیوں میں کہتے تھے علی خیر البشر من ابا فقط کفر. فرمایا علی انسانوں میں سب سے بہتر ہے, جس نے اس بات کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. اس کے بعد کہتے تھے کہ یا معاشر الانصار, اے مدینہ کے لوگوں, ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب, دیکھو اپنی اولادوں کی تربیت کرو علی ابن ابی طالب کی محبت پر. ومن ابا فانظر فی شان امی, اور دیکھو جو کوئی بچہ علی کی ولایت کو ماننے سے انکار کر دے تو بچے کو نہ کہنا اس کی ماں سے پوچھنا, بچے سے کچھ نہ کہنا اس کی ماں سے کہنا. یہ جناب جابر نے اپنا جملہ نہیں کہا, رسول اللہ کا جملہ دہرایا ہے. میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں. رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھا کرتے تھے. بچپنے کا عالم ہے. صحابی جو ہوتے تھے رسول اللہ کے چہیتے, جو رسول اللہ کے قریب قریب بیٹھنے والے ہوتے تھے, وہ جب اپنے گھر سے آتے تھے تو بزم میں اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے کر آتے تھے. جو بچے بڑے ہو گئے ہیں, جو امام حسن امام حسین کی عمر کے تھے, ان کو ساتھ لے کر آتے تھے, مسجد میں لاتے تھے, رسول اللہ کے سامنے لا کر بٹھا دیتے تھے. رسول اللہ اس بچے کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور اس کے بعد سے کہتے تھے کہ اس سے کہو یا علی کہے, اس سے کہو یا علی کہے. بچہ اگر یا علی کہتا تھا تو رسول اللہ اسے قریب بلاتے تھے, اسے پیار کرتے تھے, اسے شہد چٹاتے تھے اور کہتے تھے آئندہ بھی اسے محفلوں میں لے کر آنا. یہ رسول اللہ کا طریقہ کار تھا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک منافق اپنے بچے کو لے کر آیا. جب وہ لے کر آیا تو رسول اللہ نے کہا اس سے کہو یا علی کہے. وہ اپنے بچے کو سمجھاتا رہا یا علی کہو, وہ نہیں کہتا تھا. رسول اللہ نے منہ پھیر لیا. وہ اپنے بچے کو دوسری طرف سے گھما کر لے کر آیا, کہا اس سے کہو پہلے یا علی کہے. اس نے یا علی نہیں کہا. کہا یا رسول اللہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ یہ سب کچھ کہہ لیتا ہے, پتہ نہیں یا علی کیوں نہیں کہتا. اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ یہ روٹی بول لیتا ہے, یہ امی کہہ لیتا ہے, ابو کہہ لیتا ہے, پتہ نہیں یا علی کیوں نہیں کہتا. رسول اللہ نے کہا اسأل عن امی, اس کی ماں سے پوچھ یا علی کیوں نہیں کہتا ہے. آخری 4 مصرے کہہ رہا ہوں جیسے آپ کو سماعت فرمانا ہے. فرمائیے حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری, حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری, سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری. علی ولی کے عدو اپنی ماں سے پوچھ کبھی, کہاں کہاں سے وہ گزری, کہاں کہاں ٹھہری. جزاکم اللہ. دعائے پروردگار عالم سے پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہے میرے مالک, تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما, تمام کی پریشانیوں کو آسان فرما میرے مالک. ماہ رجب آ چکا ہے, تیرا مہینہ ہے, تیرے امیر کا مہینہ ہے میرے مالک. اس ماہ میں تمام خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے میں جتنی خوشیاں ہیں میرے مالک, جیسا حق ہے ویسی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما. جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, امام کے چہرے کا دیدار بار بار نصیب فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اپنی صحت و سلامتی کے لیے, تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل